اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایاس بن سلمہ بن عقو اپنے والد سلمہ بن عقو سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کے زمانے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو لے کر روانہ ہوئے۔ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار اسے اونٹ کے ساتھ دوڑانا چاہتا تھا۔ صبح منہ اندھیرے عبد الرحمن بن عینیہ فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں پر دھاوا بول دیا، ان کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ وہ اور اس کے ساتھی جو گھوڑوں پر سوار تھے اونٹوں کو بھگا لے گئے۔ میں نے کہا، اے رباح، تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور اسے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر اطلاع دو کہ ان کے جانوروں کو لوٹ لیا گیا ہے۔ اور میں نے خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ یا صباحا کی ندا دی، اور تیر تلوار لے کر میں نے ان لوگوں کا پیچھا شروع کر دیا۔ تو میں تیر چلا چلا کر جہاں درخت زیادہ ہوتے ان کو زخمی کرتا، اور جب کوئی گھڑ سوار میری طرف رخ کرتا تو میں کسی درخت کے پیچھے بیٹھ جاتا اور پھر تیر چلانا شروع کر دیتا۔ کوئی بھی گھڑ سوار میری طرف رخ کرتا تو میں اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتا۔ میں ان پر تیر برساتا اور یہ رجز پڑتا تھا۔ میں عقو کا بیٹا ہوں، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ میں ان میں سے کسی سے ملتا، اس پر تیر چلاتا، میرا تیر اسے جا لگتا اور میں تیر کو اس کے کندھے میں پیوست کر دیتا، اور میں کہتا، اور میں عقو کا بیٹا ہوں، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ میں جب درختوں کے کسی جھنڈ میں ہوتا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیتا، اور جب تنگ راستے آتے تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا اور ان پر پتھر لڑکانے لگتا۔ ان کی اور میری یہی حالت رہی۔ میں ان کے پیچھے لگا رہا اور رجز پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنے اونٹ پیدا کیے تھے میں ان کو دشمنوں سے چھڑوا کر ان کو پیچھے چھوڑتا گیا، اور میں ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنا وزن ہلکا کرنے کے لیے 30 سے زیادہ نیزے اور 30 سے زائد چادریں بھی پھینک گئے۔ وہ جو چیز بھی اس طرح پھینکتے جاتے میں ان پر بطور علامت پتھر رکھ جاتا تھا، اور ان اشیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر جمع کرتا گیا۔ جب دن اچھی طرح چڑھ آیا تو عینیہ بن فدر فزاری ان کی مدد کو آ گیا۔ اس وقت وہ ایک تنگ راستے پر جا رہے تھے۔ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تو عینیہ نے ان سے کہا، میں تمہارا کیسا برا حال دیکھ رہا ہوں۔ وہ بولے، یہ ساری مصیبت اس کی طرف سے آئی ہے، یہ صبح سے اب تک ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اس نے ہمارا سارا سامان ہم سے لے کر اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عینیہ نے کہا، اسے یقیناً معلوم ہے کہ پیچھے سے اس کے ساتھی آ رہے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ تمہیں چھوڑ دیتا۔ تم میں سے کچھ لوگ اس کی طرف جائیں تو صحیح۔ تو ان میں سے 4 آدمی اسی کی طرف جانے کے لیے اٹھے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ میں نے بلند آواز سے ان کو کہا، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ بولے، بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عقو کا بیٹا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا عزت سے نوازا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا، اور میں تم میں سے جسے پکڑنا چاہوں وہ میرے ہاتھوں سے نکل نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک نے کہا، بات تو ایسی ہی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑے آرام سے اپنی جگہ بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میں نے درختوں کے بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھڑ سواروں کو آتے دیکھ لیا۔ اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھڑ سوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پیچھے تھے، اور ان سے پیچھے مقداد کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
یہ منظر دیکھ کر مشرکین تو دم دبا کر بھاگ اٹھے اور میں پہاڑ سے نیچے اتر کر اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر میں نے کہا اخرم ان لوگوں سے ذرا محتاط رہنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو اچک نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے آنے تک ذرا رک جاؤ۔ تو اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ جنت اور دوزخ حق پر ہیں تو تم میرے اور شہادت کے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی بات سن کر میں نے ان کے گھوڑے کی باگ کو چھوڑ دیا۔ ان کا ٹکراؤ عبد الرحمن بن عینیہ سے ہو گیا، وہ ان پر الٹ پلٹ کر حملے کرنے لگا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر نیزے کے دو وار کیے۔ اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کے گھوڑے کی ٹانگوں کو زخمی کر دیا اور عبد الرحمن نے ان کو نیزے کا وار کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد عبد الرحمن اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی، انہوں نے بھی ایک دوسرے پر نیزے چلائے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تو زخمی ہو گیا، تاہم انہوں نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ میں پھر دشمن کے پیچھے دوڑنے لگا اور اس قدر آگے نکل گیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا غبار بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، اور دشمن غروب آفتاب سے ذرا پہلے کرد نامی ایک گھاٹی پر پہنچے جہاں کچھ پانی موجود تھا۔ انہوں نے وہاں سے پانی پینے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا آ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور تیز تیز دوڑتے پہاڑی تنگ راستے پر چل دیے۔ اس پہاڑی راستے کا نام سینیا زیبیر ہے۔ سورج غروب ہو چکا، میرا ایک مشرک سے ٹکراؤ ہوا۔ میں نے اس پر تیر چلاتے ہوئے کہا، اور میں اکو کا بیٹا ہوں، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ وہ بولا اکو کی ماں اسے گم پائے، یعنی وہ مر جائے۔ صبح سے تو ہی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے دشمن، ہاں میں ہی تم پر صبح سے تیر برسا رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے اس پر دوسرا تیر چھوڑا۔ دونوں تیر اس پر پیوست ہو گئے اور وہ لوگ مزید 2 گھوڑے پیچھے چھوڑ گئے۔ میں ان دونوں گھوڑوں کو لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے اس ذی کرد چشمے پر تھے جہاں سے میں نے دشمنوں کو دوڑایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 500 جانثاروں سمیت وہاں تشریف فرما تھے، اور میں جو اونٹ پیچھے چھوڑ گیا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک اونٹ کو ذبح کیا ہوا تھا، اور وہ اس کا جگر اور کوہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھون رہے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت ہو تو میں آپ کے ان ساتھیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے جاؤں اور جا کر اندھیرے میں کفار پر حملہ کر دوں اور ان سب کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و کرام سے نوازا ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ آگ کی روشنی میں نے آپ کی داڑھ مبارک نمایاں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت غطفان کے علاقے میں ان کی ضیافت ہو رہی ہے۔ بعد میں بنو غطفان سے ایک آدمی آیا، اس نے بتلایا کہ وہ لوگ فلاں غطفانی کے پاس سے گزرے۔ اس نے ان کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا۔ جب وہ اس کا چمڑا اتار رہے تھے تو انہوں نے دور غبار اڑتے دیکھا، تو وہ اونٹ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج ہمارے گھڑ سواروں میں سب سے افضل ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور پیدل لوگوں میں سب سے افضل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیدل اور گھڑ سوار دونوں قسم کے لوگوں سے حصہ دیا۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے تو آپ نے اپنی ازبا اونٹنی پر مجھے بھی اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ جب ہمارے مدینہ منورہ پہنچنے میں چاشت کے بقدر وقت باقی رہ گیا تو لوگوں میں ایک انصاری شخص تھا جو بہت تیز رفتار تھا۔ کوئی شخص اس کا مقابلہ کر کے اس سے آگے نہ نکل سکتا تھا۔ وہ آوازیں دینے لگا کوئی میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے والا ہے، کوئی ہے جو مدینہ منورہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے۔ اس نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا تم کسی معزز کی عزت نہیں کر سکتے اور نہ کسی صاحب شرف سے ڈرتے ہو؟ وہ بولا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا سب کو اس مقابلے کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اس کے ساتھ دوڑ لگاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی۔ میں نے عرض کیا میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ وہ آدمی اپنی سواری سے کود کر نیچے آ گیا اور میں نے بھی اپنی ٹانگوں کو حرکت دی اور اونٹنی سے چھلانگ لگا دی۔ پھر میں ایک دو منزل تک جان بوجھ کر آہستہ دوڑتا کہ اپنا سانس بچا لوں اور سانس نہ چڑھ جائے۔ اس کے بعد میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور پیچھے سے اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ مار کر کہا اللہ کی قسم میں تجھ سے آگے نکل گیا۔ میں نے یہی لفظ کہے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا میرا بھی یہی خیال ہے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔